علیہ وسلم سے منسوب ہے. محمد و آل محمد میں سبھی کو حجاب اللہ کہا گیا ہے، اور بالخصوص یہ اسم منسوب ہے پاک بی بی مخدومہ عالیہ جناب بنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ پاک بی بی کو حجاب اللہ القبریٰ، حجاب اللہ العظمیٰ کے اسم معلیٰ سے معصومین نے خود یاد فرمایا ہے. اسی طرح سرکار مولا ولی العصر قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے بادشاہ کے لیے بھی اس اسم کو معصومین نے اسی طرح تخصیص کے ساتھ بار بار دہرا کے استعمال کیا ہے. اور فی زمانہ، کیونکہ معصوم کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے کہ ہر زمانے کی حجت جو ہے مالک سرکار یعنی ذات الہی، ذات واجب الوجود اور مخلوق کے درمیان میں حجاب اللہ ہوتی ہے. یہ مولا کی حدیث ہے، میں پھر دہرا دوں، اسے محفوظ رکھیے گا اپنے پاس، کہ ہر زمانے کی حجت ذات واجب الوجود اور مخلوق کے مابین حجاب اللہ ہوتی ہے. یہ ایک ایسا راز ہے، بس ہم سن لیتے ہیں اس پہ داد بھی ہو جاتی ہے، واہ واہ بھی ہو جاتے ہیں، خوشی میں نعرہ حیدری یا علی بھی کا ورد بھی ہوتا ہے، لیکن مقرر سے لے کے سامعین تک کبھی کسی نے اتنی گہرائی میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی. ذات واجب الوجود اور مخلوق کے درمیان حجاب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس بات کی گہرائی آپ پچھلے 4 دن سے محسوس کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے بات کے وسط تک پہنچے ہیں، ابھی اتنا ہی سفر اور پڑا ہے جتنا میں نے کیا ہے. بالخصوص حجاب اللہ کے عنوان پہ آپ کے سراہے جانے والے الفاظ، اور یہ بات اس نے مجھے بے حد تقویت دی کہ ہم نے حجاب اللہ کے عنوان پر اس طرح کی گفتگو پہلے کبھی بھی نہیں سنی. اس بات نے مجھے تقویت دی کہ آپ واقعی سماعت کر رہے ہیں، اسے اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں. آج کوئی تمہید نہیں ہے، میں کیونکہ ایک اور بڑا طویل سفر آپ کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے بنا کسی تمہید کے بس میں گفتگو کروں گا آج. تو آپ کے اس ارادے نے، آپ کی ان باتوں نے مجھے تقویت دی کہ نہیں موسیٰ حیدر، آپ کے سامنے جو لوگ ہیں وہ پیاسے ہیں، اب ان کی پیاس برقرار رکھنا یہ ظلم و زیادتی ہے. میں نے مالک سے کہا مولا بے پڑھا لکھا جاہل سا بندہ ہوں، میں کسی بات سے واقف نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، تو کچھ بتا تاکہ ان تک پہنچایا جائے. اب جو کچھ ہے وہ آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ دیکھیے کسی بھی بات کی جب کوئی داد ہوتی ہے نا، سبحان اللہ کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ کہا جاتا ہے، واہ کہا جاتا ہے، کیا بات ہے. کوئی بھی تعریفی جملہ ادا کیا جاتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ یہ فلسفہ سنیں اور بات آگے کی طرف بڑھے. کیوں ہوتا ہے؟ کیوں تعریف کرتے ہیں ہم کسی بات کی؟ یہ تو ذکر آل محمد کی بات کر رہا ہوں نا. روز مرہ میں بھی کسی کی بات آپ کو اچھی لگی، آپ کہتے ہیں جی بڑا خوب کہا آپ نے، ویری گڈ، بڑی زبردست بات کی. کیوں؟ یہ آپ کو میں سائیکالوجی کا ایک اصول بتا رہا ہوں، یہ ایک آپ کو نفسیات بتا رہا ہوں انسان کی. آپ کو ہر وہ بات اچھی لگتی ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، یا شعور میں، یا لا شعور میں، یا تحت الشعور میں، کہیں نہ کہیں کانشیس سب کانشیس میں وہ موجود ہے. آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی اس کی اہمیت کی ضرورت ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ چلتے چلتے کبھی آپ کو وہی بات آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے، اندر موجود ہوتی ہے، وہ باتیں جب ملتی ہیں تو ویو لینتھ ایک ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. اب یہیں سے تصویر کا دوسرا رخ لو. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات تسلیم نہیں کرتے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ لکھاری کون؟ راوی کون؟ ٹھیک ہے، دنیاوی اور دینوی دونوں باتوں کا معاملہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہوتا ہے نا ایسا، کبھی کوئی دنیاوی بات بھی ایسے کی جائے، اس میں بھی جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ پھر کسی بڑے کا نام لیتے ہیں جی اس نے لکھا. اسی طرح جو آپ کوئی اپنے عقیدے کی بات کرے اس میں بھی جی یہ کس نے کہہ دیا، پھر آپ کو یہاں بھی کسی کتاب کا حوالہ دینا. یہ کون کا؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر یہ بات موجود نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات تسلیم کرنے میں بہت سی چیزیں ان کے معنی ہوتی ہیں، وہ تسلیم نہیں کر پا رہے ہوتے ان چیزوں کو، انہیں سمجھ نہیں لگتی کیونکہ ان کے اندر نہیں ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے. اب دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، اگر تو وہ بات عقیدے کی ہو رہی ہے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں تو اگر تو وہ حلال زادہ ہوگا تو آپ کے سمجھانے سے وہ بات سمجھے گا اور وہ بات پھر اس کے اندر اترے گی. اور اگر حرام زادہ ہوگا بقول سرکار مولا
सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तो वो बात उसके अंदर जानी ही नहीं है, तो इसलिए आपकी बहस ही फजूल हो गई। ठीक, तो मैं ये जितनी बातें कह रहा हूं ना, जो आपको राज, सिर, इसरार, कमालात महसूस हो रहे हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी वो आने वाले हैं फैमिली, ये सब बातें आपके अंदर मौजूद हैं। ये जितने अहबाब आप रोजाना हजारों की तादाद में मैसेज करते हैं ना, ये तो मुझे अब पता चला कल आपके मैसेजेस देखने के बाद, कल की नशिस्त में, कि ये कितनी मैसेज आते हैं। बेचारे हमारी टीम मेंबर्स ठीक कहते हैं, तकी रजा अक्सर कहता है कि मेरे लिए अलामा साहब मुश्किल हो जाता है कि मैं मैसेजेस निकाल के आपको दूं कि ये मैसेजेस पढ़ लें। माशाल्लाह, आप सलामत रहें कि ये मतलब छोटी बात नहीं है कि 1 घंटे की गुफ्तगू में हजारों के तादाद में मैसेजेस आ जाएं। यकीनन वो पैगामात आप तायद में कर रहे होते हैं, ये सब बातें आपके अंदर मौजूद है, और तेरे अंदर मौला मौजूद है, खुश हो। ये सब बातें मौजूद हैं तेरे अंदर, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, बस टकराई नहीं है, कोई लाशऊर में मौजूद है। मैं कर क्या रहा हूं, ऐसे ऐसे उसको, गर्द थी हल्की हल्की, ऐसे ऐसे कहीं झाड़ी, कहीं पर्दा था हल्का हल्का सा हटाया, ये इतना सा काम कर रहा हूं, वो आपके अंदर से ही चीज निकल के बाहर आ जाती। ठीक हो गया, चलिए सलामत रहें आप। हिजाबुल्लाह में हमने कल क्योंकि सवाल जवाब का मामला था, बीच में थोड़ा सा तवक्कुफ आ गया, हम मरबूत हो जाएंगे अपनी जुमे वाली नशिस्त के साथ। जुमे वाली नशिस्त में मैं गुफ्तगू कर रहा था ताबीरी हिजाबात पर। हिजाबुल्लाह के उन्वान में हमने कई हिजाबात का जिक्र किया, हमने बतलाया कि हिजाबात की क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। मैं उसमें जाके मजीद कोई 2, 4, 5 मिनट इसमें नहीं लगाना चाहता, आप सबने सुने। उनमें हमने कैटेगरीज की बात की कि कौन कौन से हिजाब हैं, उन सब की बातें करते करते वो जुल्मानी और नूरानी सब करते करते हिजाबात इबादत, हिजाबात रियाजत, मजमूमा, हिजाबात खैर, हिजाबात शर, हिजाबात महमूदा, कितने हिजाबात का हमने सारा जिक्र किया। और मैंने बताया कि ये हिजाब किस तरह तारी होते हैं, किस तरह हटते हैं, कैसे हटाए जा सकते हैं, उनके लिए क्या मामला हो। फिर हमने एक्सट्रीम लेवल पे जाके ये भी जिक्र किया कि हिजाब इबादत, जो इबादत है वो भी कभी कभी हिजाब बन जाती है, रियाजत भी कभी कभी हिजाब बन जाती है। फिर कल हम ताबीरी हिजाबात की बात कर रहे थे, कल से मुराद परसों जो लास्ट मजलिस थी, कि ताबीरी हिजाबात क्या होते हैं। उसमें भी मैंने बताया कि कुछ हमारे मामलात ऐसे होते हैं, हमारी जात से मुतल्लिक जब हम तज़किया नफ्स करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो दुनियावी ख्वाहिशात खास जगह पे जाके इब्लीस उनको हमारे सामने लाना शुरू कर देता है लाशऊर में। उसकी मैंने कई एग्जांपल्स दी कि वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप बड़ा अच्छा समझते हैं, वो चीजें बुरी नहीं होती, वो ख्वाहिशात लेकिन सामने आई, वो हिजाब बन गई। फिर दरअसल जमाने के साथ साथ इसी तरह ये चीजें हमारे नीचे जाके कहीं बैठ जाती हैं। वो मैंने फिर वो पानी के एक गड्ढे से मैंने आपको मिसाल दी, बहुत अच्छे से आपने समझी। अब हम आगे बढ़ेंगे, आज हम गुफ्तगू करेंगे जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हमारी जो अब गुफ्तगू है वो अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी। ये जरा 2, 4, 5 मिनट का जो रिकैप होता है ना, ये जरूरी होता है, ठीक है, इसलिए कि हम एक साथ जरा जुड़ जाएं दोबारा से। मैंने कहा था अब ये ताबीरी, और वही बात एक मैं जुमले की सूरत में दोहराऊंगा कि आज की जो गुफ्तगू है, जो कोई हमारा भाई या बहन नया आज हमारे साथ अगर शामिल हुआ है या पिछली 3-4 मजलिसों में नहीं था, उनके लिए नहीं हो सकती, उनको समझने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये सुन लीजिएगा और पिछली मजलिसों से आप रजू कीजिएगा, उसके बाद फिर जब आप दोबारा आएंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं जिन मनाजिल की तरफ जा रहा हूं, ये उन मनाजिल के बाद हैं। मैं परसों वाली बात दोहरा रहा हूं, प्लीज इसे नोट रखें, क्योंकि मुझे सुनने वालों में ज्यादातर तादाद मेरे नौजवान बच्चे बच्चियों की है, भाई बहनों की है, ठीक है। और मैंने नौजवान तबके में एक थोड़ी सी ना बेसब्री देखी है, माजरत के साथ मेरे बच्चों, इस बात को थोड़ा सा, जो मुझे अपने वालिद की जगह समझते हैं वो वालिद समझ के, जो बड़े भाई की जगह समझते हैं बड़ा भाई समझ के, जो उस्ताद की जगह समझते हैं वो उस्ताद समझ के, मुझे इतना सा हक दीजिएगा कि मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन मैंने महसूस किया है हमारे नौजवान तबके में एक बेसब्री का आंसर मौजूद होता है, हर चीज में उजलत होती है। वो कहते हैं जल्दी से हो जाए, बस ये मार्फत है, ये जीने जल्दी से तय हो जाए, हमें सारी मार्फत मिल जाए, ये आजादारी, हम जल्दी से एक बड़े प्रोमिनेंट, एक बड़े जबरदस्त से आजादार बन जाए।
ہر بات میں ایسا نہیں ہوتا. یہ منزل ب منزل قدم ب قدم ہوتا ہے, ایسے ہی آگے بڑھو, ٹھیک ہے. لیکن جو ثابت قدمی ہے نا وہ تمہیں منزل کے قریب کرتی ہے. ثابت قدمی, تمہارے قدم اگر مستحکم ہے, جڑے رہتے ہیں, تو پھر حجابات ایک ایک کر کے تمہارے ہر قدم پہ ہٹتے رہیں گے. کوئی ایسا قدم نہیں. اب میں آپ کو پرائم ایگزامپل دوں, آپ بے صبری کی, کل ہمارے کسی بھائی یا بہن نے ایک سوال کیا کہ آخری حجاب کون سا ہوگا اور اس حجاب کے ہٹ جانے کے بعد کیا ہوگا. میں حجاب اللہ پڑھ رہا ہوں نا, میں صرف ایک آپ کو نوعیت بتا رہا ہوں کہ اسی کو تو بے صبری کہتے ہیں. میں دھیرے دھیرے بیان کر رہا ہوں کہ حجابات کیسے ہوتے ہیں. ابھی میں نے بتایا 1,40,000 ہیں, اور وہ بھی 1,40,000 سب نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. بہرحال وہ ایک الگ. اب 1,40,000 میں نے کیا 1,40,000 بیان کر دیے؟ ابھی تو چند بتا رہا ہوں کیٹیگریز. ہر کیٹیگری کے اندر ہزاروں حجابات آتے ہیں. میں ایک ایک کر کے کیٹیگری بتا رہا ہوں, اور پھر ان کے ہٹانے کے آپ کو, جب آپ کو یہ پتا چل گیا حجاب ہے ہٹنے کا, تو آٹومیٹکلی اوکے ہو گیا نا معاملہ. لیکن کیا ہوا, وہی بے صبری آڑے آئی کہ وہ آخری حجاب بتا دیں وہ کون سا ہوتا ہے, اور پھر یہ بتا دیں کہ اس کے پرے کیا ہے. اتنا ہی آسان ہو تو دنیا میں سبھی عارف نہ ہو جائیں, سبھی عارف ہو جائیں گے. پھر ایسا نہیں ہوتا. صبر, ان اللہ مع الصابرین, وہ کس کے ساتھ ہے؟ تو صبر کرو میرے بھائیوں بہنوں بچوں, صبر کرو, صبر کو نہیں چھوڑنا, دھیرے دھیرے قدم بقدم آگے بڑھنا ہے. اب جو میں منزلیں بتانے لگا ہوں, جن کا تعارف میں نے پرسوں آخری مجلس میں کرا دیا تھا, اب جو میں بتانے لگا ہوں وہ پہلی والی منزلوں کے بعد ہے. لہٰذا آج پھر ایک انتباہ کر رہا ہوں, پھر ایک ڈسکلیمنر ہے, پھر ایک نصیحت کر رہا ہوں. براہ راست پلیز میرے بچوں, میرے بھائیوں بہنوں, میرے بزرگوں, براہ راست ان منازل پہ جمپ نہیں کرنا. معاملہ الٹ ہو سکتا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے دیکھا ہے الٹ ہوتے ہوئے, عملی طور پہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے یا تو پہلی منازل سے رجوع ہی نہیں کیا, ڈائریکٹ ادھر آئے, یا ابتدائی چند منازل طے کرنے کے بعد کہا او جی بس ہو گیا کام, آگے تو بڑا آسان ہے, اور انہوں نے جمپ کیا, یہاں آئے تو سرے سے معاملہ الٹ ہو گیا. آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ابلیس کو, یہ میں آپ کو بات بتاؤں. ایوری ون, میجورٹی, سوری وہ کالڈ ایوری ون, میجورٹی انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے ابلیس کو. اسے طاقت دینے والی اللہ کی ذات ہے, اسے مہلت دینے والی اسی کی ذات ہے. وہ بڑی طاقت رکھتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ وار کیسے کرتا ہے. وہ ابلیسیت کے پہناوے میں آتا ہے آپ کے سامنے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. بہت طاقتور ہے وہ, اس کی طاقت اسی کی مدد سے کاٹی جا سکتی ہے ورنہ نہیں. اور اس کی مدد صاحب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, تو صبر کرو گے تو اس کی مدد آئے گی نا. ٹھیک ہو گیا. اب آج ہم پہلی بات کیا کریں گے, سب سے پہلے نقطہ آج ہمارا کیا ہے, ہم بات کریں گے مشاہدہ. آج ہماری بات ہے کس پر؟ مشاہدے پر. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بیان کروں, دو چیزیں اور ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ یہ تینوں آپ جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. جو میں نے کل بھی لکھی تھی وہ آپ آج پھر اس کو نوٹ کر لیں, جو لکھ رہے ہیں لکھ لیں, جو یاد کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے مشاہدہ, ایک ہے اس کے بعد تجلی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی منزل کون سی آتی ہے؟ دیکھا نا, مکاشفات, ٹھیک ہے, یا مکاشفہ. یہ تینوں منازل ہیں, اور یہ تینوں اپنے تائیں, لسن می ناؤ ویری کیئرفلی, جیسے پہلے سنتے رہے ہیں. کل والے موڈ سے میں بھی باہر آیا ہوں, آپ بھی ٹوٹل باہر آ جائیں, ٹھیک ہے, بہت غور سے. یہ تینوں منازل اپنے تائیں منزلیں بھی ہیں اور حجابات بھی ہیں. اس بات کو سنو اور محسوس کرو بہت غور سے. مشاہدہ یہ منزل کا نام بھی ہے, اور اگر یہاں آپ رک گئے تو یہی حجاب بن جائے گا. اسی لیے ان تینوں کے ساتھ یہاں آپ اضافی طور پہ لکھ سکتے ہیں حجاب. یعنی اگر آپ یہاں رک گئے تو مشاہدہ بذات خود
हिजाब मुशाहिदा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहां नहीं रुके, आगे बढ़े, तो अगली मंजिल आएगी तजल्ली। लेकिन अगर आप तजल्ली पे रुक गए तो यही तजल्ली हिजाब बन जाएगी। अल्लाह अकबर, तजल्ली भी हिजाब हो जाती है। अगर रुक गए तो तजल्ली हिजाब हो जाएगी, और अगर गुजर गए फिर होगा मकाशिफा। अगर मकाशिफे पे आप रुक गए तो मकाशिफा भी हिजाब बन जाएगा। कैसे? ये सब्र से मेरे साथ चलते रहोगे तो पता चलेगा। मनाजिलें सारी तय कराऊंगा मौला के सदके, उनके करम से। ठीक है, तो ये कहीं रुकना नहीं है, चलते रहना है और सब्र के साथ चलते रहना है। मुशाहिदा यानी ताबीरी हिजाबात से जब आप निकलते हैं ना, जब आपने ताबीरी हिजाबात भी, यानी जो आपकी वो तय में बैठे हुए हैं ना, जो कल आप जब ताबीरी हिजाबात से भी निकल के आगे आ जाते हैं, यानी तज़किया नफ्स जब आपका मुकम्मल हो जाता है, आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं मैं, तज़किया नफ्स, ताबीरी हिजाबात तज़किया नफ्स की मनाजिल में से है। एक खास मंजिल पे इब्लीस उसी आपके लाशऊर में बैठे हुए जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसे उभारता है। जब वो उभारता है तो फिर आप वहां से आपके कदम उखड़ते हैं, और अगर आप वहां से चलते रहे तो फिर क्या होता है, फिर आपका नफ्स का तज़किया मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ये वो मंजिल नहीं है जिसके लिए कहते हैं जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने, वो ये मंजिल नहीं है, ये भी बता दूं। अब ये चीजें बताने में तो बड़ी आसान है, लेकिन एक एक करके इन तरीकों से वही आपको आगे लेके जाएगा जो इनसे वाकिफ होगा। वरना ये कह देना बड़ा आसान है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने उसे पहचान लिया। ठीक, लेकिन ये सारा मामला तय कौन करवाएगा? जिसे इन सारे मामलात का पता है। तो यहां पे शायद कोई आपको ये कह सकता है, बिल्कुल ये मैं कह रहा हूं, कोई आपको कह सकता है कि तज़किया नफ्स आपने कर लिया तो इसका मतलब है आपने नफ्स को पहचान लिया। मैं इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर रहा हूं। नहीं, तज़किया नफ्स कर लेने का मतलब नफ्स को पहचान लेना नहीं है, ये उसकी मंजिलों में से एक है। क्योंकि जैसे ही आप तज़किया नफ्स करेंगे, अब आप जहां आके खड़े हुए हैं वो मुशाहिदा है। क्योंकि तज़किया नफ्स के बाद आपको मुशाहिदा होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि नफ्स हाइल है उसके मुशाहिदे में और तुम्हारे बीच। मुशाहिदा समझते हो क्या होता है? मुशाहिदे में और उसके बीच क्या हाइल है? तज़किया नफ्स का। जब वो तज़किया मुकम्मल हुआ तो ये होगा, और अगर यहीं पे रुक गए तो ये बन जाएगा, चल गए तो यहां आ जाओगे, यहां रुक गए तो ये बन जाएगा, यहां से चल पड़े तो यहां आ जाओगे, यहां रुक गए तो ये हो जाएगा, और अगर यहां से चले तो सब्र करके चलो, फिर बताऊंगा क्या होगा, पहले ये तो मुकम्मल करें। ठीक हो गया, आगे भी बताऊंगा। सही, अब आओ। अच्छा चलो एक और बात, क्योंकि तफसीलन बात कर रहे हैं ना हम, जल्दी तो कोई नहीं है ना आप लोगों को, है ना? चलो शाबाश। तो तफसीलन बात कर रहे हैं, तो चलो यहां हो सकता है कुछ लोग इसको बाएतबारे लुगत या बाएतबारे लफ्ज ये कहें कि जी ये तो इनके मानी तो एक है। तो उनकी मदद के लिए मैं बता दूं, मुशाहिदा, तजल्ली और मुकाशफा जाहिरी तौर पर मानी एक है, दरअसल एक नहीं है। मैं सिर्फ मानी बताऊंगा और तुम कहोगे हाँ जी आप सही कह रहे हैं जैसा। जाहिरी तौर पे मानी एक है, यानी जाहिरी मानी लफ्जी एतबार से जो मुशाहिदे के हैं, मुशाहिदा देख लेने को कहेंगे ना, सादे मानी। ठीक है, तजल्ली के मानी भी वही होती, जब तजल्ली होती क्या होता है आप देख लेते हैं। मकाशफे के मानी क्या होंगे? जब मकाशफा होता है तो आप देख लेते हैं। तो जाहिरी मानी एक ही है, तो फिर ये लफ्ज अलग अलग क्यों है? तीनों लफ्ज अरबी जुबान के हैं, और ये मैं असूल आपको बता चुका हूं कि लिसानियात के माहिरीन ये कहते हैं कि एक जुबान में दो लफ्ज, एक जुबान में एक ही मानी के लिए दो लफ्ज होना गैर मुमकिन है। फिर सुन लो, एक जुबान में एक ही मानी के लिए दो लफ्ज होना गैर मुमकिन है। यानी इसको अगर पलटाओगे तो क्या होगा कि अगर दो लफ्ज मौजूद हैं तो इसका मतलब है उनके मानी भी दो होंगे, उनको तलाश करने के लिए जाओ। तो अगर इन तीनों के मानी देख लेना है तो फिर ये तीनों लफ्ज अरबी में नहीं होने चाहिए थे, और अगर है तो इसका मतलब है कि इसके मानी इससे थोड़े अलग होंगे, इसके इससे थोड़े अलग होंगे। ठीक है, तो अब वो क्या है? देखो, मुशाहिदा लफ्जी एतबार से कहते हैं देखने को,
दीद को, मुशाहिदा देख लेना, दीद कर लेना। अच्छा, एक और इस्तिलाही मायनों में यह इस्तेमाल होता है, नूरे इलाही की दीद कर लेना, उसे मुशाहिदा कहा जाता है। और ये खास तरह के इस्तिलाही मामलात हैं जो हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में जो एक तसव्वुफ है, ठीक है, जिसके बारे में कल भी कुछ सवाल भी हुए थे, तसव्वुफ हैं जो सूफिया हैं, उनके यहां भी ये इस्तिलाहन पाया जाता है मुशाहिदा, ठीक है। और इसी तरह आप अगर हमारी तरफ आए शिया असना अशरी में, तो यहां पे भी जो निजाम फकर है उसमें भी ये पाया जाता है। और दोनों जगह बाएतबारे नूरे इलाही, बाएतबारे दीदे नूरे इलाही के तौर पे पाया जाता है। अब वो किस नूर की और किस कैफियत में और कैसी दीद होती है एक अलग सवाल है, और वो कब होती है, जब आप माजी में जो मैंने 4 दिन से बताएं उन तमाम मनाजिल से गुजरेंगे, तो यानी कि आप पर हिजाब इबादत भी तारी नहीं है, तब दीद इलाही की दीद होगी। आप पर हिजाब यानी इबादत का हिजाब नहीं है, हिजाब इबादत है, हिजाब नहीं बनी वो, यानी रियाजत भी आपका हिजाब नहीं बनी, यानी आपका तज़किया नफ्स भी मुकम्मल हो चुका है। आसान है, आसान है, आपका तज़किया नफ्स भी मुकम्मल हो चुका है, ताबीरी हिजाबात हटे हैं, हिजाब खैर हट गया, हिजाब शर हट गया, हिजाब जुल्मानी हट गया, हिजाब नूरानी के ये सिलसिले हैं, कितने सिलसिले पे हूं, ये हिजाबात नूरानी के जितने सिलसिले हैं वो भी हट रहे हैं, यानी नूरी हिजाब भी तुम्हारे आगे नहीं है, अब है, इससे आगे है, लेकिन अभी तक कितने नूरी हिजाब है जो हटे हैं। उसके बाद जाके नूरे इलाही का, अच्छा अब ये कौन सा नूरे इलाही है, वो नूरे इलाही ना, अभी भी ये नूरे इलाही हिजाब दर हिजाब के सिलसिलों में हिजाब में है, लेकिन इसके किसी एक हिस्से की एक दीद हो जाएगी तुम्हें। अच्छा, वो किस लिए होती है, क्योंकि जो इतना सफर तय करते हुए आ रहा है उसे कोई मोटिवेशन तो चाहिए, कोई इनाम तो चाहिए। यही काम तो मैंने किया कि 125 दिनों से आप मेरे साथ थे, रोज आके मुझे सुन रहे हैं, 1 घंटे की आपके लिए सजा होती है रोजाना, तो इतने दिनों से जो आप मेरे साथ हैं, तो फिर क्या किया, मोटिवेशन होनी चाहिए ना, तो मेरे बादशाह से मंसूब आपको तहाइफ दिए गए। यही ये अंबिया का, ये रसूलों की सुन्नत रही है, ये अल्लाह के अहकामात में से है। बादशाह सरकारे मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाना था, तो सबको बुलाया, तो क्या किया, दावत पे बुलाया, खाना रखा, सरकार अबू तालिब बादशाह ने वो सारा खाना बनवाया और रखा, सरकार अबू तालिब के पैसों से बना हुआ था ये खाना, रोज आके अबू तालिब का खाना खा के आज भी कुछ लोग असेंबलियों में बैठे उसी का हराम कर रहे हैं। तो वो ये सिलसिला वहीं से चला, तो ये मोटिवेशन होती है ना, मोटिवेशन होती है, तो वो ये मोटिवेशन देता है। जब आप यहां पहुंचते हो तो वो देखता है इतना सफर करके आया है, तो वो हिजाब दर हिजाब दर हिजाब दर हिजाब के किसी एक हिस्से पर मुश्तमिल हिजाब को हटा के बाकी हिजाब रखता है, यहां तुम्हें वो हिजाब दिखाता है, तुम्हें मोटिवेशन होती है, मुशाहिदा हो गया। अगर वही तुम्हारे लिए काफी है तो बस फिर तुम यहां रुक गए, फिर ये बजाते खुद एक हिजाब बन जाता है, तुम सारी जिंदगी उसी एक मुशाहिदे पर काट देते हो, उसी एक मुशाहिदे पे बैठे रहते हो और कहते हो वाह वाह जबरदस्त हो गया, ये तो बड़ा कमाल हो गया, मुझे मुशाहिदा हो गया। और ये ऐसी मंजिल है, इस मंजिल पे आपको गिनती के लोग मिलेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है, जो इस मंजिल पे है वो आपको बताएगा थोड़ा ही ना कि मैं इस मंजिल पे हूं। या एली, या एली, या एली, काश आप मेरी इस बात को जो ये दावा करे एलानिया कि मैं इस मंजिल पे हूं, समझ जाना झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो इस मंजिल पे है वो सब कुछ बताएगा, ये नहीं बताएगा कि मैं इस मंजिल पे हूं। ये क्या बताएगा तुम्हें कि मैंने इसे देखा है। जो कहता ना वहां देखा, यहां देखा, उधर देखा, इधर देखा, बस ठीक है, सही हो गया। जो हकीकतन दीदे नूर कर लेता है वो बताता नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आप आओ तजल्ली, तजल्ली भी कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा देखना, दीद, इसे तजल्ली आता है इन मायनों में पर्दा हटना, पर्दा हटने को तजल्ली कहते हैं। मैं सिर्फ लफ्जों के मानी बता रहा हूं, अभी तो हम एक एक पर रुक के बात करेंगे ना। तो ये तो मुशाहिदा हो गया। तजल्ली के क्या किसे कहते हैं, तजल्ली कहते हैं पर्दा हटने को, पर्दा हट गया। किन मायनों में,
روشنی، اجالا، جلال، عظمت. روشنی، اجالا، ٹھیک ہے، روشنی، اجالا، نور کہہ لیں آپ، جلال اور عظمت، ان پر سے پردہ ہٹنا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں تجلی. یعنی تجلی میں جو پردہ ہٹتا ہے، مشاہدے میں وہ پردہ ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں اور آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، خدا کی قسم. اور جو میں بول رہا ہوں اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر سلام ہے میرا آپ کو، اور میری دعا ہے مولا سے کہ کاش آپ وہ سمجھ رہے ہوں جو میں بول رہا ہوں. تجلی میں جو پردہ ہٹتا ہے، مشاہدے میں وہ پردہ ہوتا ہے، مشاہدے میں وہ حجاب ہوتا ہے. اسی حجاب کے ہٹنے کو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جلال اور عظمت والا حجاب مشاہدے میں ہے، وہ تجلی میں ہٹتا ہے. جب تجلی ہوتی ہے اس پردے کے ہٹنے کو کہتے ہیں. یہاں تک آ گیا، معنی آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ میں کون سے معنی بتا رہا ہوں؟ ملفوظی، مکتوبی، لغتی معنی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی گہرائی میں جاؤں تو اس کے معنوں پہ نشستیں ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کس کا ہو گیا؟ مشاہدے کا اور تجلی کا. بات کلیئر؟ اب آؤ مکاشفہ. مکاشفہ کہتے ہیں بھید کے کھل جانے کو. تو بھید ہے وہ کھل گیا، پردہ ہٹ گیا. اور ایک خاص معنی ہے امور غیبی کا انکشاف ہونا. شاباش. امور غیبی کا انکشاف ہونا، اسے کہتے ہیں مکاشفہ. جب آپ کو امور غیبی، یعنی یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے نا، اور وہ چلانے والی ذات چلا رہی ہے. تو یہ چل کیسے رہا ہے؟ یہ امور ہے نا سارا نظام کے چلنے کا، کہ یہ سب کو رزق تقسیم ہوتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اس کی طرف سے صرف ارادہ ہوتا ہے، اوکے کمانڈ، سب تقسیم ہو گیا. اس کی طرف سے ارادہ ہے، اوکے کمانڈ، سب کو سانس جا بھی رہی ہے، سانس آ بھی رہی ہے. یہ سارا نظام چل رہا ہے، پورے عالمین اپنی انداز میں چل رہے ہیں، پورا نظام امور غیبی ہے. جس پر یہ امور غیبی، یہ نہیں کہ وہ اختیار، ابھی وہ معاملہ اس سے بہت آگے ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چل کیسے رہے ہیں. یہ پردہ ہٹتا ہے، یہ بھید ہٹتا ہے. اور اس پتہ چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، خطرناک منزل ہے. یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ بس یہ بتا رہا ہوں کیسے چلتا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا کیا. ہاں جی، وہ مکاشفے کی منزل ہے، ہلاکت میں پڑھنا ہے میں نے بتا کے. وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہر، اور یہ بہت بڑا تمہیں قیمتی تحفہ دینے لگا ہوں، بڑی توجہ رکھنا، ہر امور جو چل رہا ہے وہ مالک کے ایک اسرار پر مشتمل اسم اعظم کے تحت چل رہا ہے. ہر امر پر مولا کا ایک، مالک کا ایک، اس ذات کریم کا ایک اسم اعظم حاکم ہے. ہر امر پر اس اسم اعظم کے ذیل میں وہ چل رہا ہے. مکاشفے کی منزل پر دراصل وہ پردہ ہٹتا ہے کہ کون سا امر مولا کے کس اسم اعظم سے چلتا ہے. یہی وجہ ہے دراصل جو پانی چل رہا ہے کائنات میں، سمندر میں، وہ مولا کے ایک اسم اعظم کے ذریعے چل رہا ہے. جب تجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ پانی کس اسم اعظم کے تحت چل رہا ہے تو تو پانی کو اسی اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، تو پانی پہ چلتا ہے. جب تجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہوا کس اسم اعظم کے ذیل میں چل رہی ہے، تو ہوا کو اسی اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہے. ہوا رک جاتی ہے تو ہوا پہ چلتا ہے، ہوا تجھے اپنے دوش پہ اڑاتی ہے. اور اگر تمہیں اپنی ہی دھرتی پہ کوئی ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جانا پھر وہ مکاشفے کی منزل سے گزرا ہوا تھا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو تم لوگ، کیا سن رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ اس منزل کا نام ہے. یہ بھی تمہیں ایک تحفہ دیا ہے، اور اس تحفے کے لیے مجھے کتنی ریاضت کرنی پڑی اور کتنی منتیں کرنی پڑی ہیں یہ میں جانتا ہوں. تمہیں مفت میں مل گیا بس، اس لیے بے نیازی نہ برتنا اس سے. یہ وہ منزل ہے، یہاں اس منزل پہ یہ حجاب ہٹتے ہیں. ہر امر میرے بادشاہ کا، ہر امر جو ہے، ہر وہ جو امور ہیں، جتنے بھی امور ہیں،
وہ ہر اسم اعظم کے ذیل میں چل رہے ہیں. جیسے زندگی چل رہی ہے یہ مولا کے ایک اسم اعظم کے ذیل سے چل رہی ہے. جب تجھے پتا چل جائے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے تو اسی اسم اعظم کے ذریعے تو پھر مردے کو زندہ کر سکتا ہے. جیسے مدائن کے قبرستان میں علی بادشاہ کا ایک نوکر سلمان محمدی علیہ السلام، میرے مالک کا ایک نوکر وہاں پہ کھڑے ہو کر قبرستان میں وہ مردے کو اٹھا رہا ہے. مولا کا ایک نوکر سورج واپس پلٹا رہا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ مردہ اس اسم اعظم سے اٹھتا ہے، اسے پتا تھا سورج اس اسم اعظم سے واپس آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا نظام بتا رہا ہوں تمہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ ان منازل پہ ہوتا ہے. حجاب اللہ کتنا گہرا ہے، اور آج تک کیا سمجھتے رہے حجاب اللہ کو؟ وہ حجاب میں ہے، تو حجاب میں ہے، میں حجاب میں ہوں، یہ عالمین حجاب میں ہے، وہ حجاب میں نہیں ہے. تو اپنے پہ پڑے پردے حجاب ہٹانے کی کوشش کر، اپنی بات کر، لا علم اپنی بات کر، غافل اپنی بات کر. وہ حجاب میں ہے، میں عبادت کرتا ہوں، میری عبادت، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زیارات، میری ماتمداری، میں نے مجلس کرائی، ساری عبادات کی بات کر رہا ہوں. غافل اپنی بات کر، یہ چیزیں تیرا حجاب بنی بیٹھی ہیں، ان سے باہر نکل. تیرا کچھ نہیں، نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا روزہ ہے، نہ تیرا حج ہے، نہ تیری زکات ہے، نہ تیری زیارات ہے، نہ تیری، سب اسی کا ہے. اس کا احسان ہے اس نے توفیق دی تو تو نماز پڑھ رہا ہے، اس کا احسان ہے اس نے توفیق دی تو تو روزہ حج زکات کر رہا ہے، اس کا احسان ہے اس نے توفیق دی تو تو مجلس کراتا ہے، اس کا احسان ہے اس نے توفیق دی تو تو ماتم کرتا ہے، دی تو تو زیارت پہ جاتا ہے. سب اس کا ہے، وہ چاہے لے لے، وہ چاہے دے دے، وہ چاہے دے کے پھر لے لے، وہ چاہے پھر دے دے، اسی کا ہے. اور یہ دین اور لین وہ اپنے بہاف پہ نہیں کرتا، وہ کریم ہے. تیری اپنی غلطیاں، تیری اپنی غفلتیں آ رہی، تیرے اپنے آڑے آتی ہیں. وہ وہی کریم ہے جو دے دے تو لیتا نہیں ہے. یہ لین اور دین جو میں نے کہی ہے اس کا ایک الگ فلسفہ ہے. یہ تیری اپنی غفلت کی وجہ سے پیچھے ہٹتی ہے، پھر آگے آتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے، پھر آگے آتی ہے، رہتی وہی ہے. بہرحال چلو اب آگے بڑھیں. میں نے تو بڑا مختصر سا تعارف کرانا تھا اور تعارف بڑا طویل ہو گیا، لیکن چلو بہرحال یہ بھی بڑے کام کی بات آ گئی تمہارے پاس. اس کو ان تینوں، کیونکہ یہ جو تینوں ہے نا، مشاہدہ، تجلی اور مکاشفہ، تم سمجھو کہ یہ تینوں الگ الگ منزلیں ہیں، لیکن ان کی کیا لفظ بولوں، کیٹیگری ایک ہے. چلو یہ سمجھ لو، ان کی کیٹیگری ایک ہے، منازل الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیٹیگری ایک ہے کیونکہ یہ تینوں فال کرتی ہیں پردے کے ہٹ جانے، حجاب کے ہٹ جانے، راز کے کھل جانے، بھید کے کھل جانے، نظر آ جانے، دید پڑ جانے، دکھائی دے دینے کے معاملات کے ذیل میں. اس لیے کیٹیگری ایک ہے، لیکن ڈفرنس کتنا ہے یہ میں نے تمہیں بتا دیا. ٹھیک ہے، اچھا اب آؤ، پھر وہی کام کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آج اگین آئی ایم ان دا لیکچر موڈ. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایز این اے ٹیچر آپ اس کو آپ سماعت فرمائیے. یہاں پہ پھر ایک اس میں کیٹیگری بناؤں گا مشاہدے میں. اگین اس کو ایزی بنانے کے لیے تاکہ تم لوگ اچھے سے سمجھو اس کو، میں آگے دو کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں. ایک ہے کیٹیگری، ایک منزل ہے مشاہدہ فی الغیر، مشاہدہ فی الغیر، یعنی مشاہدہ غیر پر، غیر کے ذریعے، غیر پر، جو بھی ہے بتاتا ہوں اس کی تفصیل. مشاہدہ فی الغیر، اور دوسری مشاہدہ فی الحق، یا اسے ایک اور بھی نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کو ابھی آپ کاٹ دو، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، اس کا میں تعارف بعد میں کراتا ہوں. مشاہدہ فی الغیر، مشاہدہ فی الحق. ٹھیک ہے، اب یہ کیا چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہے آپ نے میرے ساتھ. مشاہدہ فی الغیر یہ کیا ہوتا ہے؟
मालिक की तजल्ली को उसकी, मालिक की, ठीक है, मालिक, 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 मालिक की तजल्ली को उसकी जात के सिवा किसी और जात पर मुनकशिफ देखने को मुशाहिदा फिल गैर कहते हैं। कोई मुझसे पूछे ना जैदी साहब अपना ये जुमला सेल करोगे, मैं 1 करोड़ रुपए में भी ना करूं, इतना कीमती है। कोई कहे ना, मतलब सेल का लफ्ज शायद माजरत में गलत ले गया, कोई ये कह दे जैदी साहब अपना ये जुमला ना बा हमेशा के लिए मुझे दे दें, इसके बाद आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे जुमले से, 1 करोड़ में ना दूं, इतना कीमती है। और पता नहीं आपने इस पर बेनियाजी की है या आपने वसूल किया है, या आपकी मर्जी है। ये डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, इसको एक लाइन की डिस्क्रिप्शन में लाना ना, मैं अगर बार बार रोकता हूं अपने आप को, कोई ऐसा लफ्ज ना बोल दूं जिसमें खुदनुमाई का अंसर आ जाए कि मेरी सारी रियाजत बेकार चली जाए, मौला माफ करे। लेकिन मालिक ये सब पे करम नहीं करता, चलो मैं इस तरह कहूं आजिज़ी के साथ, इसको एक लाइन में लेके आना ऐसे है जैसे किसी ना ऊंट को तुमने किसी छोटी जगह में कैद कर दिया, बिठा दिया, डब्बे में बंद कर दिया। मुशाहिदा फिल गैर, मालिक की तजल्ली को उसकी जात के सिवा किसी और जात पर मुनकशिफ देखना तजल्ली फिल गैर कहलाता है। फिर दोहरा के काम है, यानी तुमने तजल्ली सॉरी मुशाहिदा होना है, मुशाहिदा होना है तो कैसे होगा? मुशाहिदा यानी तजल्ली जो होगी मालिक की, जो दीद होगी मालिक के नूर की, वो उसी की जात पे हो। अगर उसकी जात के सिवा, मुझे नहीं पता तुम में से कितनों को समझ आ गई इस जुमले से, मैं कोशिश करता हूं इसकी मैं एक मिसाल दूं जो तुम लोगों को बहुत बड़ा पसंद आता है कि जैसे आप मिसाल बड़ी अच्छी देते हैं। मैं मौला से खैरात मांग रहा हूं, अंदर ही अंदर मालिक को खैरात दे कोई एक मिसाल ऐसी कि मैं तुम लोगों की तरफ दूं, मौला करम करेंगे। तो अपनी जात के सिवा किसी और जात पर, अगर आपने मालिक की जात के किसी और जात पर अगर आपने वो तजल्ली, वो ही नूर मुनकशिफ देखा, देखा ना मालिक ने करम किया, आ गई। ये यकीनन मेरा मौला ये ता करता है, ये किसी बंदे की बात ही नहीं है सच में। चलो तुम्हें मिसाल देता हूं, खूब आई मिसाल, वाह मेरा मौला गाजी तेरा, तेरे नालैन के सदके। मुशाहिदा फिल गैर क्या होता है? क्या कहा मैंने कि अपनी जात के सिवा किसी दूसरी जात पर, किसी दूसरे जात पर तजल्ली उसकी यानी नूर, उसका मुनकशिफ होना अगर देखो तो ये तजल्ली फिल गैर होती है। गैर, गैर, गैर तो समझते हो ना? अच्छा अब ये होती क्या है, मैं तुम्हें एग्जांपल देने लगा हूं। मैं मान ही नहीं सकता आज के इस जदीद दौर में तुम में से किसी ने प्रोजेक्टर ना देखा हो। देखा है ना सबने? प्रोजेक्टर क्या होता है? जैसे कोई मंजर बहुत बड़ा सा जो है वो किसी को दिखाना हो तो प्रोजेक्टर पे चलाया जाता है। जैसा कि ये किसी को कोई फिल्म दिखानी है तुमने, तो वो एक खास मशीन होती है जिसे प्रोजेक्टर कहा जाता है, उसमें वो फिल्म लगाई जाती है और वो फिर उससे क्या होता है, तुम उसी प्रोजेक्टर पे वो फिल्म देखते हो? नहीं, टेलीविजन पे तो एक शीशे के डब्बे में नजर आ रही है, एलईडी वगैरह आ गया, आपको उस एलईडीज के अंदर उन बल्ब में नजर आ रही है, वो ग्लेज आ गई, ठीक है। लेकिन एक प्रोजेक्टर एक मशीन है, तो उसके अंदर फिल्म डाल दी, तुम्हें कोई फिल्म दिखानी है, ठीक है, तुम्हें शहीद कूफा फिल्म देखनी है, तुमने सरकार मुख्तार अमीर मुख्तार फिल्म देखनी है, तुमने कोई फिल्म देखनी है, तो अब वो फिल्म उसके अंदर डाली और उन्होंने कहा जी कि प्रोजेक्टर में फिल्म डाल दी, आ जाओ सारे, वो आने वाली है फैमिली, आप सब लोग आ जाएं, आपको फिल्म एक दिखाएंगे हम, मौला की आमद के हवाले से एक फिल्म तैयार की, वो दिखाई जाएगी। अब सारे तो उधर बैठे, मूसा हैदर ज़ैदी ने ना मुंह किया प्रोजेक्टर की तरफ, ऐसे प्रोजेक्टर की तरफ मुंह करके बैठ गया। वो जिस भाई ने फिल्म डाली थी उन्होंने कहा जय साहब, मैंने कहा जी, कहा जी फिल्म देखनी, मैंने कहा जी दिखाएं, कहा आप इधर हमारी तरफ मुंह करके क्यों बैठ गए? मैंने कहा ये इस प्रोजेक्टर में तो फिल्म डाली है आपने अभी, तो इसमें नहीं देखेंगे क्या फिल्म? उन्होंने कहा जी इसमें फिल्म डाली, फिल्म यानी वह सामने नजर आएगी। मैंने कहा कमाल बात कर रहे हो आप यार, मेरे घर भी टीवी था पहले, अब एलईडी है, वो इतना बड़ा 60 इंच का, तो हमने तो कोई चीज देखनी हो तो हम तो उसी की तरह मुंह करके बैठते हैं भैया, उसी में नजर आता है सब कुछ। अब ये क्या बला है, तुम मुझे कह रहे हो सामने देखो? मैंने कहा जैसा वो बाकियों को तो देखे, अब मैंने सामने देखा, आप सब लोग वो सामने दीवार की तरफ मुंह करके बैठे थे।
میں نے چپ کر کے قریبی سب سے بزرگ مجھے نظر آئے آغا جی. میں نے کہا آغا جی یہ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھے ہیں, کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا زئی صاحب ایسی بےزتی نہ کراؤ یار, ادھر کو منہ کرو, ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس نے فلم پروجیکٹر میں ڈالی ہے, وہاں نظر نہیں آئے گی. کہا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے اس پروجیکٹر سے ایک شعاع نکلے گی, وہ سامنے پردے پہ پڑے گی, تو اس کی فلم آپ کو پردے پہ نظر آئے گی. میں نے کہا اچھا شعاعوں کا چکر ہے؟ انہوں نے کہا جی بھیا یہ شعاعوں کا چکر ہے. میں سر کھجانے لگ گیا. میں نے کہا آغا جی یہ اتنا سا ڈبہ, آگے اتنا سا منہ, تیز روشنی نکل رہی ہے, تیز نور نکل رہا ہے. ہمارے گھر میں تو بھیا میں نے تو 60 انچ کا ٹی وی لیا, مجھے لگا یہ LED بہت بڑی ہے, یہ اتنی بڑی دیوار پہ کیسے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی یہی خاصیت ہے, اسے جتنا دور کر کے رکھا جائے گا نا اتنا بڑا آئے گا. میں نے کہا جبھی وہ پروجیکٹر انہوں نے اتنا دور 70-80 فٹ دور رکھ دیا, اگر اس کو قریب کہیں جتنا قریب کریں گے منظر چھوٹا ہوتا جائے گا, چھوٹا ہوتا جائے گا, چھوٹا ہوتا جائے گا. میرے مالک نے ابھی عطا کی ہے, کاش میں سمجھا پاؤں تمہیں یہ مثال. یا علی یا علی یا علی, وہ جتنا پروجیکٹر قریب آئے گا نا وہ دیوار کا منظر کیا ہوگا, چھوٹا ہوتا جائے گا. اس کے لیے ایک خاص حد ہے کہ وہاں رکھو تو بڑا منظر نظر آئے گا. میں کچھ دیر سر کو کھجاتا رہا, پھر میں کہا لگ گئی سمجھ, کیا آپ سب لوگ اس سے بھی بڑا منظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا جی زئی صاحب اگر اس سے بھی بڑا ہو جائے تو زبردست. میں نے کہا بھیا پروجیکٹر والے یار تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ان کو تم دیوار پہ دکھا تو رہے ہو یہ جو پردہ لگایا ہوا تم نے سفید رنگ کا اتنا بڑا, لیکن بھیا یہ بھی ایسے ہی اتنا بڑا صحیح لیکن اتنا بھی بڑا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں انہیں بہت بڑا نظر آئے. انہوں نے کہا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ مولا کا ذکر کرتا ہے کوئی ذہین آدمی ہوگا, انہوں نے پروجیکٹر کر دیا میرے حوالے کہ شاید یہ بڑا کر دے, انلارج کر دے, جو ٹیکنیک ہمیں نہیں آتی. میں نے اس پروجیکٹر کو اٹھایا, اس کا منہ آسمان کی طرف کر دیا. میں نے کہا دیکھو. اب سب نے تو دیکھا دیکھا, میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار یہ کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سب نے کہا زئی صاحب کیا کر رہے ہو, بھلا آسمان پہ بھی نظر آئے گا؟ میں نے کہا نہیں, یہ اس کو جتنا دور کریں اتنا بڑا نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں نا زہری صاحب, اب ضائع نہ کرنا میری مثال کو. کہ زہری صاحب نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جو اس میں سے نور نکل رہا ہے وہ کہیں منکشف ہوگا تو نظر آئے گا نا. میں کہاں جاؤں؟ وہ نور کہیں منکشف ہوگا, کہیں پہ جا کے جذب ہوگا تو نظر آئے گا. میں نے کہا نہیں سمجھا, تھوڑا پڑھا لکھا ہوں, سمجھاؤ اچھی طرح. انہوں نے کہا زئی صاحب دیکھیے یہ آپ نے آسمان کی طرف کیا تھا. میں نے کہا ہاں. کہا دیکھیں آسمان پہ تا حد نظر کچھ ہے ہی نہیں, نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی پردہ ہے, اور اس کا نور یہ آسمان کی طرف جا کے ایسے پھیل گیا ہر طرف, جب تک وہاں کسی شے سے ٹکرا کے واپس نہیں آئے گا منکشف نہیں ہوگا, نظر نہیں آئے گا. میں نے کہا ٹھیک. اب انہوں نے ایسے پروجیکٹر موڑا اور سامنے پردے کی طرف کیا تو فوراً منظر نظر آیا. میں نے کہا ہاں سمجھ گیا, اسے کہتے ہیں تجلی کا مشاہدہ. بھلا کیا کہ جب بھی کوئی شے جو نور نکلے وہ کسی پردے میں جاتا ہے اور پردہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے, یہاں سے جو نور جا رہا ہے وہ اس پردے کے اندر جذب ہو رہا ہے. تو اب یہ نور ہے پروجیکٹر کا, نظر مجھے پردے میں آ رہا ہے, اسی کو کہتے ہیں مشاہدہ فی الغیر. اگر ذات کے سوا کسی اور ذات میں دیکھا تو وہ حق کا مشاہدہ نہیں ہے, غیر کا مشاہدہ ہے. اوئے ہوئے, وہ غیر کا مشاہدہ ہے, وہ اس پردے میں. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوا یہ کہ میں تو تھا نیرا جاہل, میں نے اس پردے کو دیکھ کے کہا واہ واہ اس میں تو نور ہے, اس پردے میں نور ہے. میں نے شور ڈال دیا محلے میں, پوری کالونی میں. میں نے کہا سوسائٹی والوں دیکھو اس پردے میں نور ہے, اس پردے میں نور ہے. اب جو تو تھے میری طرح بے پڑھے لکھے وہ سب کہنے لگے معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا. وہ ایسے پردے کے آگے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. پردے تیرے کیا کہنے, پردہ تیرے میں نور ہے, پردے کے کیا کہنے. انہوں نے گن گائے پردے کے,
اور جو آپ جیسے اہل معرفت بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہنس کے دیکھا, انہوں نے کہا جاہل ہے, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس پردے پہ جو نور ہے وہ اس پردے کا تھوڑا ہی نہ ہے, وہ کہیں سے آ رہا ہے, اس پردے سے ریفلیکٹ ہو کے ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاں اس پردے کا شکریہ کہ اس نے ہمیں وہ نور دکھایا, لیکن وہ اس کا نہیں ہے. سجدہ اسی کو کریں گے جس کا نور ہے. سجدہ اسی کو کریں گے جس کا نور ہے, جس نے تعظیمن کر دیا وہاں پہ اس نور پہ. کیا مولا کا نور یہاں نظر آ گیا, وہ گیا کام سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر کو کیا. وہاں مشاہدہ کیا ہوا؟ مشاہدہ فل غیر ہوا. اس نے غیر کو کیا, غیر کو. اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ نہ اس پہ جو ہو رہی ہے تجلی نور کی وہ وہاں سے آ رہی ہے, بس یہی فرق ہے اس منزل پر رک جانے والوں کی. جو اس منزل پہ رکتے ہیں نا وہ اس نقطے پہ آ کے رکتے ہیں, اس نقطے پہ. جو اس نقطے پہ رک گیا وہ اس منزل پہ رک گیا. اس نے مشاہدہ فی الغیر کیا. مشاہدہ اب ہوا کیا, ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے دونوں اطراف میں. برادران اہل سنت میں جو تصوف ہے, جو صوفیزم ہے, اور ہمارے ہاں مکتب تشیع میں بھی جو فقر کی ابتدائی منازل پہ ہیں اور وہ حجاب, ایک خاص قسم کے حجاب ان کی آڑے آ جاتا ہے اور آگے نہیں نکلتے, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں بہت کچھ ہوتا تو ہے لیکن وہ آنے والوں کو خود سے منسوب کر لیتے ہیں, وہیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جس نے آگے رستہ دکھا دیا مشاہدہ فی الحق کی طرف, اور جو یہاں رکا رہا وہ ہو گیا اس کا. اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے مشاہدہ فی الحق. اب یہاں سے نکلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ جیسا پھنسنے کا تو بتا دیا, نکلنے کا بھی تو بتاؤ نا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ کبھی اپنے باس کے پاس پرابلمز لے کے نہ جاؤ, اگر جاؤ تو پرابلم کے ساتھ سلوشن بھی لے کے جاؤ, ورنہ وہ کہے گا پرابلم کریٹر ہے, نکالو اس کو باہر کمپنی سے. تو یہاں تو بتا دیا میں نے کہ یہ یہاں پہ آپ پھنس گئے, اب نکلیں گے کیسے یہاں سے؟ مشاہدہ فی الحق, یعنی آپ نے مشاہدہ کرنا تو ہے. آپ حجابات سے گزر کے آ رہے ہو, حجابات شر سے گزرے, خیر سے گزرے, مذمومہ سے گزرے, حجابات عبادت گزارا, حجابات ریاضت گزارا, تزکیہ نفس کر کے آپ مشاہدے کی منزل تک آ گئے. اب چاہتے ہو آپ کے مشاہدے کی منزل پہ بھی حجاب میرے آڑے نہ آئے, تو اب کیا ہوگا؟ وہ تجھے انعام تو دینے والا ہے, اب ڈپینڈ کرے گا یہ تیرے اپنے ظرف پہ کہ اس منزل پہ آتے آتے تو نے اپنے ظرف کو کتنا وسیع کیا ہے. اگر تو متمنی رہا غیر کا, کیونکہ مالک نے کہا ہے کہ جو ہمارے غیر کے کہنے سے داخل ہوا وہ ایسے ہی نکل جائے گا جیسے داخل ہوا تھا. غیر کے کہنے سے داخل نہیں ہونا, انتظار کر اس وقت تک. کیا تجلی دیکھنے کی تمنا نہ کر کے تجلی تجھے نظر آئے کسی درخت میں, نظر آئے کسی جھاڑ میں, نظر آئے کسی پتھر میں, نظر آئے کسی دیوار میں, نظر آئے کسی درخت میں, نظر آئے کسی اور پہاڑ پہ, پہاڑی پہ. نہ, ایسی تمنا نہ کر. تمنا کیا کر؟ کا مالک مشاہدہ تو کرنا ہے لیکن تجلی غیر پہ نہیں دیکھنی, تجلی دیکھنی ہے قلب پر. اوئے ہوئے 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 ہوئے, تجلی دیکھنی ہے قلب پر. مولا قلب پہ تجلی دکھاؤ. تزکیہ نفس کیا ہوا ہے نا, یعنی نفس تو ختم ہو گیا, اب تزکیہ نفس ہو گیا. اب جو قلب پہ تجلی ہوگی وہ شیطانی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اسے تو مار آیا پیچھے. اب وہ تجلی کرے گا. اب جب تو اس کو اپنے دل میں دیکھے گا تو وہ یہی تو کہتا ہے میں تیرے قلب میں ہوں. اس نے یہی تو کہا, اسی منزل کے لیے کہا ہے, اور میں تیرے دل میں ہوں, میں تیرے قلب میں ہوں, میں وہیں رہتا ہوں, میرا بسیرا وہیں ہے. ہائے ہائے, پتہ نہیں کہاں, میں تو پتہ نہیں کہاں ہوں, تم بھی شاید میرے ساتھ وہیں ہو. وہ ادھر کرتا ہے تجلی, جس نے یہاں تجلی کرائی. اور یہی والا جو معاملہ ہے نا, یہی والا, یہاں سمجھ گئے ہو, یہ مشاہدہ فی الحق اور غیر, یہیں سے اگلی منزل شروع ہو جائے گی. ادھر صحیح, یہ دونوں لے لیا, مشاہدہ فی الغیر اور حق, ٹھیک ہے. یہیں سے اگلی منزل شروع ہوگی. وہ کیا ہے؟ بڑی تیزی سے آؤ. اگلی منزل شروع ہوگی اور وہ ہے
तजल्ली, इसको भी दो हिस्सों में बांट रहा हूं मैं, इसे भी दो हिस्सों में। पहली क्या है, पहली होगी दो हिस्से इसके अगेन है, ठीक उसी तरह जिस तरह पहले भी दो किए थे। यहां पे तजल्ली होगी, यहां की तजल्ली पिछली, ये पहली किस्म, पिछली यानी दूसरा वाला जो मामला था मुशाहिदा फिल हक, इसके साथ जुड़ी होगी। तजल्ली तजल्ली अलल कल्ब, जो अब तजल्ली होगी ये कल्ब पे होगी, ये मुशाहिदा फिल हक के साथ जुड़ी हुई है मंजिल। यानी जब तू मुशाहिदा फिल गैर से निकलेगा और मुशाहिदा फिल हक की तरफ आएगा, तो अब तूने तजल्ली लेनी है कल्ब पर। ठीक है, मुशाहिदा करना है, लेकिन कहां करना है, इधर जात पे मुशाहिदा चाहना है उससे, जात पे। कहां पहचाना है तुमने इस मामले को कि मालिक कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आलम अकबर है? जिसने अपने नफ्स को पहचाना, बताता रहा हूं ना 2 दिनों से, उसने क्या किया, पहचान लिया उसे, यहीं से आगाज किया था इससे। तो नफ्स को तो पहचान, अपनी जात को तो पहचान कि वो क्या है। तूने अब लेना है कल्ब पर, तजल्ली अलल कल्ब। दूसरा क्या है, उसे मैं यहां रख रहा हूं जो पहले वहां रख दिया था, तजल्ली अलल वजूद। ठीक है, अब अगेन ये मामला, बड़ी तवज्जो रखो, मैं पीछे से निकलने का मामला बता रहा हूं। वहां से जब तुमने अपने कल्ब पे तजल्ली ली ना, तो मालिक की जात अपनी तजल्ली के लिए गैर के कल्ब का इंतखाब नहीं करेगी। अगर तू चाहेगा तो गैर पे तजल्ली देखेगा, वही होगा जो प्रोजेक्टर वाले मामले के साथ हुआ। लेकिन मालिक ये चाहता है कि उसी जात पे हो। तो अब अगेन मैं कुछ कहने जा रहा हूं, उसको एज एन सेइंग तुमने महफूज करना है। बड़ी तवज्जो से मैं समेट रहा हूं इसको, बड़ी तवज्जो से। क्या, बड़ी तवज्जो रखो, एक इबारत है, अपने कल्ब के सिवा मैं मुशाहिदा फिल हक तजल्ली अलल कल्ब, इसको जोड़ के तुम्हें बता रहा हूं कि तजल्ली अलल क्या कहते हैं, मुशाहिदा फिल गैर से कैसे निकलना है। तरीका बता रहा हूं, चाबी बता रहा हूं, याद करोगे कभी जिंदगी में, कभी याद आ गया तो दुआ दे देना। बड़ी तवज्जो रखो, अपने कल्ब के सिवा किसी भी दूसरे मकाम पर तजल्ली को देखना या उसकी ख्वाहिश करना बजाते खुद एक हिजाब है। अपनी जात के सिवा, अपने कल्ब के सिवा किसी भी दूसरे मकाम पर, किसी भी दूसरे मकाम पर, अपनी जात के सिवा, अपने कल्ब के सिवा किसी दूसरे मकाम पर तजल्ली को देखना या उसकी ख्वाहिश करना, यह बजाते खुद एक पर्दा बन जाता है। कैसे, जिसकी मिसाल तुम्हें मैंने पहले दी कि जिस बंदे को ऐसा अक्सर होता है, कहीं तजल्ली नजर आए वो उसी का होके रह जाता है, जहां तजल्ली नजर आती है वो उसी का होके रह जाता है, वो उससे आगे निकल ही नहीं पाता। ठीक है, जब भी बंदा अपने मालिक की तजल्ली को कल्ब पर महसूस करने लगता है ना, कल्ब पर महसूस करने लगता है, अपने मालिक की तजल्ली को यहां महसूस करने लगता है, इस मकाम पे क्या होता है, तुमने तज़किया नफ्स किया है। तज़किया नफ्स, इब्लीस से जीत नहीं गए। मैं यही बताना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं यही बताना चाह रहा हूं। उसने इब्लीस को उसने मांगी थी ना, मेरी इबादत है, तेरा तकब्बुर, तेरी ऐसी किताब पकड़ अपना इबादतें, ये सारी मैंने तुझे जो भी ताकतें हैं इसके बदल से दी, कोई तेरी इबादत की जजा बाकी नहीं रह गई, अब ले जा ये सब कुछ। तुम ये समझ रहे हो तुमने अल्टीमेटली इब्लीस को हिरा दिया ना, तज़किया नफ्स किया, तुमने अपने नफ्स को मारा है। जब तुम इतने ताकतवर हो जाते हो ना, तो दुश्मन इंतजार में बैठा रहता है, वो निकल के ललकारता नहीं है। जब वो देख लेता है तुम ताकतवर हो गए हो ना, दुश्मन बैठ जाता है मौके की तलाश में कि कहीं जरा सा कोई मामला देखूं और फिर मैं झपट के हमला करूं। तो अब जब तुमने तज़किया नफ्स किया, अब तुम हो गए ताकतवर। जब तुम ताकतवर हो गए, अब इब्लीस ने डरना शुरू किया, वो डर के नुक्कर में बैठ गया, डरा तुम, लेकिन मौके की तलाश में है। मौका कब,
کب ملا اس کو موقع؟ کب؟ جب تم سے یہ والا معاملہ ہو گیا. کون سا؟ کہ تم نے مشاہدہ تو کیا لیکن خواہش کا اظہار کر دیا، تمنا یہ کر دی، اظہار یہ ہو گیا، ارادہ یہ ہو گیا کہ یہ تجلی کہیں اور آئے گی، ادھر 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 کہیں اور، ہو گیا بیڑا غرق. اگر تم نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں آئے گی، میرے قلب میں میری ذات یہاں آئے گا، مجھے وہ میرے اندر دکھے گا، وہ یہاں آنکھ بند یو ادھر ادھر محسوس کرنا ہے، مالک ادھر ہے. جب ادھر تجلی آئے گی تو وہ ہوگی علل قلب، اگر نہیں آئے گی تو دوسری کیا ہوگی؟ علل وجود. تو اب اس کے لیے میں انورٹڈ کومز میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میری ریاضت ہے، خدا کی قسم کچہری کے وقت میں تمہارے لیے کچھ لکھ لیا تھا، وہ وصول کر لو عین ان لفظوں کے ساتھ. بڑی توجہ، جب بھی بندہ اپنے مالک کی تجلی کو قلب پر محسوس کرنے لگتا ہے تو عین اسی وقت ابلیس حرکت میں آتا ہے. قلب پر محسوس تو ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ اس تجلی کے منکشف ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ حجاب ہٹ گیا. یہی ہوگا نا، اگر یہاں سے منکشف ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب ہٹ گیا، ہٹ گیا حجاب. ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ حجاب ہٹے، وہ نہیں چاہتا حجاب ہٹے، تو اب وہ کرے گا کیا؟ اسی لیے جیسے یہ مقام آتا ہے ابلیس تمہاری اپنی ہی کسی معاملات کو، ارادے کو، خواہش کو مقدم بنا کے تمہارے آگے رکھتا ہے. کیا؟ کہ یہ شے بڑی عظیم ہے، یہ شے بڑی قابل محترم ہے، یہ شے بڑی قابل تعظیم ہے. تو نجس ہے، تیرا قلب نجس ہے، تو کیا حیثیت اوقات رکھتا ہے؟ نہ، تو اپنے اندر نہیں، اس کے اندر تجلی مانگ. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اندر بات ہو رہی ہے یہ میری عاجزی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ انکساری کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ اسی کو ہتھیار بنا کے اسے برگلاتا ہے، اور اس مقام پہ اگر وہ نکل گیا، اس کو برگلانے کے معاملے میں ہو گیا کامیاب، تو اب وہ بندہ کہے گا واقعی یہ شے تو بڑی قابل تعظیم ہے، یہ شے تو بڑی عظیم ہے، یہ شے تو بڑی متبرک ہے. میں اپنے اندر کیوں تجلی مانگ رہا ہوں؟ میں اپنے قلب پہ کیوں تجلی مانگ رہا ہوں؟ اس پہ کیوں نہیں تجلی مانگتا؟ جیسے ہی اس نے کہا نا اس پہ تجلی ہو، تو اب اس نے مانگ لی تجلی، اس نے مانگ لی مشاہدہ فی الغیر. اسی مشاہدہ فی الغیر کو کہتے ہیں تجلی علی الوجود. کہاں جاؤں گا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اسی کو کہتے ہیں تجلی علی الوجود، جس سے اس شخصیت یا چیز میں ہوا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے. اس صورت میں ہوتا یہ کہ تجلی اس پر، کس پر؟ دیکھو میں پھر تمہیں آسان کر کے سمجھاؤں، یا علی تمہیں آسان کر کے بتاتا ہوں. دیکھو مالک کی تجلی وجود رکھتی ہے، بس آخری بات ہے یہ، پھر اجازت ہے. مالک کی تجلی ہی وجود رکھتی ہے؟ نہ بابا نہ، نہیں رکھتی وجود. اس کی کوئی ظاہری حیت ہی نہیں ہے، مائیت ہی نہیں ہے، اس میں خد و خال نہیں ہے. وہ نور ہے اور نور کے خد و خال نہیں ہوتے. اگر قلب پہ تجلی ہوگی تو بحیثیت نور کے ہوگی، وہ ہوگی حق کی، وہ ہوگی مشاہدہ فی الحق، اور وہ ہوگا تجلی علی القلب. یہ جڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہوا مشاہدہ فی الغیر تو وہ ہوگا تجلی علی الوجود. اس سے کیا ہوگا؟ حقیقی تجلی کے خد و خال نہیں ہوتے. اب اگر تم نے تجلی علی الوجود کی طرف چلے گئے اور غیر پہ مشاہدے کے متمنی ہو گئے تو ہوا کیا؟ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ تجلی اس پر خد و خال کا مظاہرہ کرتی ہے. جسمانیت بھی نظر آئے گی، چہرہ بھی نظر آئے گا، خد و خال نظر آئیں گے، رنگ و روپ نظر آئے گا، چہرہ، شکل، شمائل نظر آئے گی، کسی بھی شے کا وجود نظر آئے گا. اگر وجود نظر آیا تو سمجھ جانا تجلی علی الوجود ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ جانا. جس سے اس شخصیت یا چیز میں معشوق ازلی کا جلوہ نظر آتا ہے، معشوق ازلی کا جلوہ اگر اس پر کسی شے یا کسی چیز کے صورت میں نظر آ گیا
تو پھر عرفا کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک سیئنگ ہے جو عارفین میں بڑی مشہور ہے، اس شاخ پر تجلی مجرد نہ ہو تو حصول ناقص ہے. اس شاخ پر اگر تجلی مجرد نہ ہو تو حصول کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اس شاخ پہ ہونی چاہیے تجلی. اگر تم نے غیر پہ مانگ لی تو تمہیں وہ وجود کی صورت میں نظر آئے گی. نورانی چہرہ تھا. کیا نورانی چہرہ تھا، کیا زلفیں تھیں، کیا قد کاٹ تھا، کیا جسامت تھی، کیا ہاتھ تھا، کیا رنگت تھی. خد و خال واضح ہو گیا، تجلی علی الوجود ہوئی ہے. بڑی منزل ہے، بڑی منزل ہے. مشاہدہ ہو گیا، تجلی ہو گئی. ہاں زمانے والوں مذاق نہ کرنا ایسے بندے کا، ہلاک ہو جاؤ گے. بڑا کام ہو گیا ہے. لیکن یہ تجلی علی الوجود، یہ مشاہدہ فی الغیر، یہ بذات خود حجاب ہو گیا ہے. یہ بذات خود حجاب ہو گیا ہے. سمجھے؟ یہ ہٹے گا تو پھر معشوق ازلی کی طرف تمہارا سفر چلے گا. ہاں